بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر صابر ملک، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم دوبارہ بچوں کے رویوں کے حوالے سے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ارد گرد اکثر آپ لوگوں کو شکایت کرتے سنیں گے کہ جو نئی جنریشن ہے، جو ہمارے یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان کے اندر بہت ساری اخلاقی اقدار کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہم آج کے پروگرام میں اس بات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کے قصوروار صرف بچے ہیں؟ کیا صرف بچے ہیں جو اس چیز کے اور اس انحطاط کے ذمہ دار ہیں، یا کہیں نہ کہیں ہمارا معاشرہ، ماں باپ، دوست، اساتذہ، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ ایک وقت تھا کہ جب لوگ، حتیٰ کہ جو بادشاہ تھے، جو حکمران ہوا کرتے تھے، جو حاکم وقت ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی گھڑ سواری کی عادت ڈالتے تھے۔ تلوار کیسے چلاتے ہیں، نیزہ کیسے چلاتے ہیں، بات کیسے کرنی ہے، ملنا کیسے ہے، ان کو بولنے کے طریقے سے لے کے جنگی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان تک کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اور ہمیشہ ہم نے بچپن میں لفظ تعلیم اور تربیت کو اکٹھے سنا۔ بدقسمتی سے وقت کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارا فوکس، ہماری توجہ تعلیم کی طرف تو رہی، لیکن شاید نہ چاہتے ہوئے تربیت سے ہٹ گئی۔ تو یہ جو لفظ تعلیم و تربیت اکٹھا بولا جاتا تھا اور جس کی ٹریننگ اکٹھے کرائی جاتی تھی، اب وہ صرف تعلیم تک رہ گیا۔ تعلیم و تربیت اور تربیت کا لفظ اور تربیت کا حقیقی معنوں میں کمی آنا شروع ہو گئی، اور الٹیمیٹلی اب لوگ اس چیز کا قصوروار چھوٹے بچوں کو یا نئی جنریشن کو ٹھہراتے ہیں کہ ان کو ایٹیکیٹس نہیں ہیں، ان کی گرومنگ ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو آج ہم اس بات کو فوکس کریں گے کہ کہاں پر اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے اور کیسے بچے کی تعلیم اور تربیت اکٹھی کی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں، ایک ایک کر کے کچھ رویوں کی بات کریں گے، اور پھر اس میں اس کو بہتری کیسے لائی جائے، اس کو بہتر کیسے کیا جائے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج کل کے بچے جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ بالکل، بہت بولتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ بچوں نے یہ جھوٹ سیکھا کہاں سے؟ یہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم اگر گھر میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، باہر بیل ہوتی ہے، اور اگر گھر کا سربراہ یہ کہے بچے کو، یا اپنے بچے کے سامنے ملازم کو یہ کہے کہ کہہ دو کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے، تو ہم نے بچے کی تربیت میں سب سے پہلی چیز ڈال دی کہ جھوٹ بولنا برائی نہیں ہے۔ وہ بچہ بھی آنے والے وقت میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، اور جھوٹ جو کہ بہت بڑی بنیادی، ہر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے، ہر معاشرے کے حساب سے جس کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے، بچے کے اندر پہلی چیز ہم نے اس کی تربیت میں جھوٹ بولنا ڈال دی، اور وہ یہ سیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ہم دکاندار سے بات کرتے ہوئے، ہم کسی سڑک پہ چلتے ہوئے، ہم اپنے کاروبار کے اندر، بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم بحث کرتے وقت جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جب اس جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ ہمیں پتہ نہیں فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں، دوسرا ہم اپنے بچے کو جھوٹ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ہم اسے بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولا کرو، جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، اس لیے کہ بچے کے نزدیک دنیا میں سب سے آئیڈیل لوگ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے ماں یا باپ میں سے کسی کو جھوٹ بولتے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کی فطرت میں جھوٹ بولنا آتا ہے، اور وہ انٹینسٹی اور وہ شدت جو جھوٹ کے گناہ کی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جھوٹ نہ بولیں، تو سب سے پہلے ہمیں خود جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ ہم بچے کو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ تم سکول جا رہے ہو، لیٹ ہو گئے ہو، بچہ سکول میری وجہ سے دیر سے پہنچا ہے، ٹریفک کی وجہ سے دیر سے پہنچا ہے، لیکن وہاں جا کر اسے بہانہ ہم خود بنا کر بھیجتے ہیں، بہانہ بتا کر بھیجتے ہیں، اور وہ بہانہ اس کو یہ سبق دیتا ہے کہ جھوٹ بول کے اپنا ٹائم گزارا جا سکتا ہے اور مشکل سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً بچے کی تعلیم و تربیت کے اندر جھوٹ بولنا سب سے پہلے گھر سے وہ ٹریننگ لیتا ہے اس چیز کی۔ اسی طرح بڑوں کا احترام، آج کل ہم اکثر سنتے ہیں کہ آج کل کے بچے بدتمیز ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کرتے، لیکن ناظرین، یہ بڑوں کا احترام نہ کرنے کی چیز بچے کی تربیت میں کہاں سے شامل ہوتی ہے؟ یہ اس وقت شامل ہوتی ہے کہ جب ایک کمرے کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے ماں باپ یا ہم سے عمر میں بڑا کوئی آتا ہے اور ہم کھڑے ہو کر اس کو نہیں ملتے، تو بچہ بھی یہی چیز سیکھتا ہے
کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا آئے تو اس کا احترام کیا جائے۔ اسی طرح ہم اپنے اساتذہ کو ملتے ہیں تو بچے نوٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنے استاد کو کیسے ملے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو کیسے ملے ہیں، یہ اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں کو کیسے مل رہے ہیں، یہ اپنے سے چھوٹوں کو کیسے مل رہے ہیں۔ تو بڑوں کا احترام اگر بچے سے کروانا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بچے کو کر کے دکھانا ہے۔ بچہ آپ سے سیکھے گا، ماں باپ سے سیکھے گا، ٹیچر سے سیکھے گا اور بڑے بہن بھائیوں سے سیکھے گا کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ اگر وہ دیکھے گا کہ بڑوں کا احترام ہوتا ہے تو وہ خود بھی بڑوں کا احترام کرے گا۔ اسی طرح چھوٹی سی چیز جو آگے آنے والے ٹائم میں بچے کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ ہے قوانین کی پاسداری۔ قانون یا قوانین یا رولز چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بچے کی تعلیم و تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ قوانین کی پاسداری کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں جیسے بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوں اور میں روڈ سگنل پہ جاؤں اور اگر لائٹ ریڈ ہے اور میں گاڑی لے کے نکل جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہ سبق دے رہا ہوں کہ قانون کی پاسداری کرنا ضروری نہیں ہے۔ تمہیں بھی جہاں موقع ملے، جہاں چانس ملے، تم قانون کو رونتے ہوئے چلے جاؤ۔ اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جن کے دماغ میں بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ قانون ہمارے گھر کی لونڈی ہے، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوانین غریب لوگوں کے لیے بنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اثر ہے، وہ ہمیں جب بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم ایک پولیس اہلکار کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے حوالہ دیتے ہیں تو بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کے ایس پی کا دوست ہوں یا میں آپ کو فون پہ بات کرواتا ہوں، ہم اسے انڈر پریشر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے ذہن میں ہم یہ بات ڈال رہے ہوتے ہیں کہ قوانین پاسداری کرنا ضروری نہیں ہے، قوانین کی پاسداری کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قوانین کمزور آدمی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو جہاں موقع ملے اس کا احترام نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جب ہم بچے کو اس کی غلط بات پر سپورٹ کرتے ہیں، اس کی غلط حرکت پر سپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، مائیں اپنے پیار میں بچوں کی غلط حرکت پر اور غلط چیز پر باپ سے پردہ پوشی کرتی ہیں، تو یہ بچوں کو شے دیتا ہے، یہ بچوں کو سپورٹ ملتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی طاقت ہے، اگر آپ کے پاس ایسا موقع ہے تو آپ کوئی غلط حرکت یا کوئی غلط بات کر جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے اوپر پریشانی ہونی چاہیے، آپ کو کوئی اس کے اوپر کوئی پشیمانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نارمل چیز ہے، یہ ایک روٹین کی چیز ہے۔ تو بچے اس غلط حرکت اور غلط بات آنے والے وقت میں جا کے وہ ان کے رویوں میں ایسی رچتی اور بستی ہے کہ خدا نہ کرے وہی چیز ان کو سنگین جرائم تک لے جاتی ہے۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر اگر آپ نے یہ چیز شامل کرنی ہے کہ نہ انہیں غلط عادت ہو غلط بات کرنے کی اور غلط حرکت کرنے کی، تو پہلے ان کے سامنے ان کو کنڈیم کریں، ان کی مذمت کریں، انہیں بتائیں، شروع میں ہی بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ہمارے مذہب میں منع ہے، یہ ہمارے معاشرے میں منع ہے، اور اسے میں خود ماں یا باپ ہم پسند نہیں کرتے کہ تم یہ کرو، تو یقیناً یہ اس کی تربیت کا ایک حصہ بن جائے گا۔ اسی طرح کہنے کو بہت نارمل سی چیز ہے، لیکن بچوں کے اندر رشتوں کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں، کچھ سال پیچھے چلے جائیں، تو گھر کا ایک سربراہ یا گھر کا جو ایک بڑا ہوتا تھا، کسی بھائی کا، کسی کی بہن بڑی ہے، کسی کا بھائی بڑا ہے، کسی کا کوئی خالہ ہے، نانی ہے، مامی ہے، تو لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ اب لوگ نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہم بچوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے گھروں کے اندر گوسپس کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم فیملی پولیٹکس بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، جس میں کہیں نہ کہیں بچے سن کے ہماری باتوں سے اپنا ذہن بناتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ رشتے اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے یا ان کے لیے اچھا سوچا جائے۔ تو برائے مہربانی ہم نے جب بچے کے سامنے بات کرنی ہے، دوسرے لوگوں کو سراہیں، لوگوں کو یہ سبق دیں۔ اگر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے سے بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا اور والدین کا ڈر شو کروں گا، اظہار کروں گا کہ میں ان کے احترام میں چپ ہو رہا ہوں، میں کوئی بحث نہیں کر رہا، تو ہمارا بچہ جو ہے اس کے اندر، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، اس کے رویے میں، اس کی عادتوں میں یہ چیز ڈیولپ ہوگی اور یقیناً وہ بھی ایک اچھا انسان بنے گا۔ پھر اسی طرح مذہبی فرائض کی ادائیگی۔
آپ کو بچے کو نماز، روزہ، زکوٰۃ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بچے کے سامنے یہ مذہبی فرائض پورے کریں گے، بچے کو یہ عادت ڈالیں گے کہ نماز پڑھنی ہے اور نماز باجماعت پڑھنی ہے، تو بچہ نماز پڑھے گا۔ اگر ہم بچے کے سامنے اذان ہو رہی ہے، ہم ٹیلی فون پہ بیٹھے ہیں، ہم ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی اور گوسپ کر رہے ہیں، اگر ہم بچے کے سامنے اذان کو ویٹیج نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، ہم یہ شو نہیں کرتے کہ اذان ہو گئی ہے، مجھے فوراً نماز کی تیاری کرنی ہے، تو بچے کے رویے میں یہ چیز ڈیولپ ہوگی اور بچہ آنے والے ٹائم میں اپنے مذہب سے دور ہوتا جائے گا۔ مذہب کے ساتھ ورزش، باڈی کی فٹنس، ہم اگر اپنے گھر میں سارا دن ٹیلی فون پہ، ٹیلی ویژن پہ بیٹھیں گے یا صرف بیٹھ کے گوسپس کریں گے، گپے ماریں گے، ٹائم ضائع کریں گے، تو بچہ ہمارے سے انسپائر ہو کے اسی طرف جائے گا۔ بچے کو ورزش کرنے کی عادت نہیں پڑے گی، بچے کو اپنی فٹنس کا دھیان رکھنے کی عادت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے جو بچے اپنے ماں باپ کو ورزش کرتے ہوئے، اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، وہ بچے اسی طریقے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ بچے یقیناً اپنی جسمانی کمزوری کا بھی شکار ہوتے ہیں اور اخلاقی اور مذہبی کمزوری کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بچوں کے سامنے بیٹھ کے بچوں کی موجودگی میں اپنی تعلیم کو ڈسکس کریں، اپنی کوالیفیکیشنز کو ڈسکس کریں، اپنی اچیومنٹس کو ڈسکس کریں، اپنے مستقبل کو ڈسکس کریں اور بتائیں کہ کیسے فوکس کیا میں نے، اپنی کامیابیوں کا ذکر ان کے سامنے کریں، بجائے اس کے کہ ان کے سامنے بیٹھ کے اپنی ناکامیوں کی بات کریں، تو بچہ آپ سے انسپائر ہوگا، بچہ آپ سے سیکھے گا کہ اپنی چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اپنی چیزوں کو ایک لائے عمل کے تحت دے کے، ایک نظریے کے تحت دے کے چلنا ہے تاکہ ایک کامیاب زندگی گزاری جائے۔ اگر ہم بچے کے سامنے یہ اظہار کریں گے کہ چیزوں کو فوکس کرنے سے، اپنی ذاتی چیزوں کو، اپنے مستقبل کو فوکس کرنے سے ہم نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں، تو بچہ آپ سے سیکھے گا، بچہ بھی فوکس ہونے کی کوشش کرے گا، بچے کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں اگر میں نے آنے والے ٹائم میں ایک اچھی زندگی گزارنی ہے۔ اگر بچے کو اس کی ضد بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کے پوری کرتے جائیں گے تو بچہ محنت کرنے کا، فوکس کرنے کا عادی نہیں رہے گا۔ بچوں کو چیزیں آسانی سے مت دیں، بچوں کو چیزیں آسانی سے مت دیں، بچوں کی خواہشیں آسانی سے پوری نہ کریں، ان کو انسینٹیو بیس کریں، بچے کو کوئی ٹارگٹ دیں، بچے کو کوئی سبق دیں، اس کے پورا کرنے پہ، اس کی کامیابی کے اوپر اس کو انعام کے طور پہ، انسینٹیو کے طور پہ وہی چیز لے کے دیں جو وہ لینا چاہتا ہے۔ آسانی سے بازار جا کے خرید کے مت دیں، تو اس کو یہ پتہ چلے گا، تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ اگر میں محنت کروں گا، اگر میں فوکس رہوں گا، تو میں اپنے مقصد اور اپنے گول کو اچیو کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تعلیم اور تربیت ہے، ہمیں نہ اکٹھے بولنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو بچے کے سامنے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم بڑے بہن بھائی، بچے کے دوست، بچے کے ماں باپ، بچے کے چچا، یہ صرف ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، یہ تمام معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں صرف اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میرا اپنا رویہ بائی ڈیفالٹ بنیادی طور پر ایسا ہی ہو کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کے خلاف نہیں بولتا، جو دوسروں کی غیبت نہیں کرتا، جو دوسروں کی مدد کرنا ضروری سمجھتا ہے، جو اپنے مذہبی فرائض پورے کرتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، تو یقیناً ہم اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔